نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک نماز سکھائی ہے جس کو نماز استخارہ کہا جاتا ہے۔ نماز استخارہ کس لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی کام ہو، کسی بھی قسم کا کوئی کام انسان کے پیش نظر ہو، مثلا کوئی بندہ کہیں سفر کرنا چاہتا ہے یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے یا کسی جگہ کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح اگر بندے کو کوئی کام درپیش ہو اور وہ بندہ تردد میں ہو کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ایسی صورتحال میں بندے کو استخارہ کر لینا چاہیے۔ استخارہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ کام بہتر ہے یا نہیں، تو استخارہ کر لینے کے بعد جس طرف اشارہ مل جائے پھر بندے کو وہ کام کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر بہتری پیدا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم بڑے اہتمام سے دیا کرتے تھے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم میں اہتمام کیا کرتے تھے، اسی طرح استخارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو نماز استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے ادا کرے۔ رات کو جس وقت بندہ سونے لگے تو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ لے۔ رات کو اگر نہ ہو، دن میں اگر کرنا چاہتا ہو تو بندہ دن میں بھی سوتے ہوئے ایسا کر سکتا ہے۔ تو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ تو استخارہ کی نیت کر کے نماز کی باقی 2 رکعت اسی طرح پڑھنی ہیں جیسے عام 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت بندہ پڑھ لے۔ 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد استخارہ کی دعا جو حدیث پاک کے اندر آئی ہے، بندہ اس دعا کو پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر استخارہ کی دعا آئی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک استقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَزِّنِي بِهِ۔ تو یہ دعا بندہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لے۔ اگر زبانی یاد ہو سکے یہ دعا تو بہت بہتر ہے، اگر زبانی یاد نہ ہو سکے تو یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی یہ دعا عام مل جاتی ہے۔ نماز کی جو کاپیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو بندہ دیکھ کر اس دعا کو پڑھ لے۔ اس دعا کے اندر 2 جگہ پر ایک لفظ آیا ہے ان ھذا الامر، تو یہ جو امر کا لفظ جہاں پر آیا ہے بندہ اس لفظ پر اپنے کام کے لفظ کو بولے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں سفر کرنے کے لیے استخارہ کرنا ہے تو ھذا السفر پڑھ لے۔ اگر کوئی کاروبار وغیرہ کا معاملہ ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو وہاں ھذا البیع پڑھ لے۔ اگر کوئی شادی رشتے وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہاں پر ھذا النکاح پڑھ لے، تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر بندہ ان لفظوں کو نہ پڑھ سکے تو جہاں پر ھذا الامر یہ لفظ حدیث پاک کے اندر آیا ہے
جب بندہ دعا پڑھتے ہوئے اس لفظ پر پہنچے تو جو کام بندے کے پیش نظر ہے، جس کام کے لیے بندہ استخارہ کرنا چاہ رہا ہے، بس اس کام کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے خیال میں، اپنے تصور کے اندر رکھے۔ یہ دعا پڑھ لینے کے بعد پھر بعض علماء مشائخ سے یہ منقول ہے کہ بندہ اسی طرح باوضو قبلہ رخ ہو کر دائیں کروٹ پر بندہ سو جائے۔ خواب کے اندر اگر سفیدی یا سبزی، کوئی سفید رنگ یا سبز رنگ نظر آ جائے تو یہ اس کام کے بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اگر خواب میں سرخ یا سیاہ رنگ دیکھے تو یہ اس کام کے بہتر نہ ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر اسی رات بندے کو یہ اشارہ مل جائے تو بہتر ہے، اگر اسی رات نہ مل سکے تو پھر بندہ 3 دن تک استخارہ کرے، اور اگر 3 دن تک بھی کچھ نظر نہ آئے تو پھر بندہ 7 دن تک یہ استخارہ کر لے، اور اگر 7 دن استخارہ کرنے کے بعد بھی خواب میں نظر کچھ نہیں آتا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے دل کو کسی ایک طرف مائل کر دیتے ہیں، تو پھر 7 دن پورے ہو جانے کے بعد جس طرف بندے کا دل مائل ہو جائے بندہ اسی کام کو کر لے، اللہ رب العزت اسی کے اندر خیر اور بہتری پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ استخارے کا طریقہ ہے کہ جو دعا حدیث پاک کے اندر آئی ہے، اور پھر علماء اور مشائخ نے جو اپنی کتابوں میں طریقہ درج کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اور ایک اور مختصر طریقہ بھی استخارے کا ہو سکتا ہے جو ہمیں دوران تعلیم ہمارے استاد نے بتایا تھا، کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو یہ استخارے کی دعا نہ پڑھ سکتا ہو، بعض لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں سادہ قسم کے کہ جو کوشش کے باوجود بھی، لکھی ہوئی بھی اس طرح کی دعائیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد 7 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں، اور اس دوران میں اپنا وہی کام ذہن میں، تصور میں رکھیں جس کے لیے وہ استخارہ کر رہے ہیں، تو 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ سو جائیں۔ یہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ان کے لیے اس استخارے کی دعا کا متبادل بن جائے گا، اور اللہ رب العزت ان کو اسی طرح سے پھر آگے خواب میں یا دل کے مائل ہونے کی صورت میں رہنمائی فرما دیں گے۔ تو یہ استخارہ کا طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ استخارہ ضرور کر لیا کریں، تاکہ اللہ رب العزت اس کام میں بہتری پیدا فرما دیں۔